میرا خیال ہے جی کہ وہ ہماری طرف سے سستی اور کوتاہی تھی جس کا احساس ہمیں ہوا، اور طاہر القادری صاحب نے بھی اس کا گلہ کیا عمران خان صاحب سے۔ ہمیں اس کو فل فلج طریقے سے اپنے پچھلے دور میں اسے کھولنا چاہیے تھا۔ جی نہیں میاں صاحب، اس کو تو عدالت کی جانب سے اس کیس کو سالو کر دیا گیا، ٹھیک قرار دے دیا گیا، بری کر دیا گیا۔ آپ وہ کس بنیاد پہ اس کو دوبارہ اوپن کریں گے؟ بالکل بھی بری نہیں کیا گیا، سب ابھی زیر تفتیش ہیں، اس میں مقدمات، یہ آپ کی غلط اطلاع ہے کہ ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ وہ مقدمات اسی طرح سے ابھی چل رہے ہیں، ان کو سیریسلی ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا قصاص کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے، لیکن ابھی تک وہ جو مقدمات ہیں وہ ختم نہیں ہوئے۔ جی جی عدالتوں پہ اثر انداز نہیں ہوں گے، اس کو فالو اپ کریں گے۔ جس طرح سے ڈھیلے ڈالے انداز میں پہلے کیس چلتا رہا ہے وہ نہیں ہوگا۔ جو پراسیکیوٹر ہیں ان کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، ان کو بلا کے ان کی تیاری کروا رہے ہیں، جو گواہان ہیں ان کو دوبارہ سٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے آ کے اس پوری پروسیڈنگ کے اندر شامل ہونا۔ جی کہاں ہے وزیر قانون، کہاں ہے وزیر داخلہ یا مشیر داخلہ؟ اور بلدیاتی پہ آپ نے اتنے جوش سے کبھی پریس کانفرنس نہیں کی جتنی جوش سے آپ کا جانا سراؤں کے بیان کو لے کر کر رہے ہیں۔ اور کیا جب لانگ مارچ ہوا، پہلے جب آپ نے کہا تھا عمران خان صاحب نے دعوت دی تھی تمام آپ پہنچے، تو آپ کا دفتر انہوں نے گرفتار کر لیا تھا، آپ کے ساتھ آپ کے حلقے کے علاقے کے لوگ نہیں نکلے تھے، تو اب جب لانگ مارچ کریں گے تو آپ کے ساتھ کتنے افراد ہوں گے؟ کیا آپ کی پلاننگ ہوگی یا صرف دعوے اعلانات اور بیانات تک محدود ہے جو پنجاب حکومت گزدار کے دور میں 3.5 سال کرتی ہے ابھی جو کر رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو اگر آپ کو میرے جوش خطابت پر اعتراض ہے تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں۔ میں ہمیشہ سے اسی طرح اسی جوش سے بات کرتا رہا ہوں اور کبھی مجھے کسی کا ڈر نہیں رہا۔ یہ رانا ثناء اللہ یہیں دیکھا ہوا، یہیں ہمارے ساتھ ہی ہمارا کولیگ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بلدیات اور باقی چیزیں ساری سیکنڈری حیثیت رکھتی ہیں۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی خوفناک جو ہے نا منظر کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی بڑی ضروری ہے۔ آپ نے کہا جی کتنے لوگ نکلے تھے؟ جو یہاں پر علامہ اقبال ٹاؤن سے ہمارا جو فیصل عباس شہید ہے، میرا وہ پڑوسی ہے، میرا وہ ورکر تھا پی ٹی آئی کا، جس کو انہوں نے ظلم اور زیادتی کے ساتھ شہید کیا، اور سینکڑوں لوگ نکلے تھے، لیکن جو کچھ ہوا اس میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 25 میں جس طرح سے چادر اور چار دیواری کا تقدس انہوں نے پامال کیا، لاٹھی چارج کیا، پکڑا، اس میں صرف پولیس نہیں، سفید کپڑوں میں ان کے گلو بٹ اور گنڈے بھی شامل تھے، تو ہم نے وہ سارا کچھ بھگتا۔ خود 13 مقدمات میرے اوپر تھے، میں جیل میں تھا، اس کے باوجود ان تاریخوں کے اندر 3 دہشت گردی کے اور 11 دوسرے مقدمے وہ میرے اوپر بھی قائم کیے گئے تھے۔ تو یہ ایک فسطائی ذہنیت تھی۔ یہاں پر مسلم لیگ نون، فضل الرحمان، پیپل پارٹی سب نے لانگ مارچ کیے ہیں، ہم نے تو کسی کو نہیں روکا۔ یہاں پر ان کے روٹ جو ہے نا وہ ان کو ویلکم کرتے رہے ہیں ساری انتظامیہ، اور یہاں سے پاس آن کر کے وہ اسلام آباد جاتے رہے ہیں، تو وہ ان کی فسطائی ذہنیت تھی۔ اب ہمیں ہر طرح کے ان کے اس طرح کے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے ورکر پوری طرح سے تیار ہیں، اور اس کا کمپیریزن نہ کریں آئندہ آنے والے لانگ مارچ سے۔ وہ اس وقت ان کی حکومت کو آئے میرا 1.5 ماہ ہوا تھا، اب 6 ماہ قوم نے دیکھ لیے ہیں کہ ٹوٹل فیلئر ہے، اور اس ملک کے جو عوام ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ دوبر ہو گئی ہے۔ اب ہر طبقہ جو ہے وہ عمران خان کی کال کا منتظر ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں نہیں ملینز آف پیپل جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے مارچ کریں گے۔ دیکھیں، اگر آپ فوری الیکشن نہیں کراتے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان ہر لحاظ سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اس کی معیشت نیچے کی طرف آ رہی ہے، اس کے عوام کچلے جا رہے ہیں، وہ زندہ رہنے کے قابل ان کی زندگی نہیں رہی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پانی اتر چکا ہے کافی سیلاب کے علاقوں میں بھی، اور جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہاں آپ الیکشن جب میں کہتا ہوں تو یہ آج نہیں ہو جانے، آپ 60 ڈیز یا 90 ڈیز کا ٹائم دیں گے، ایک ڈیٹ اناؤنس کریں گے، اس وقت تک وہ حالات بھی بہتر ہو چکے ہوں گے، لیکن قوم ایک نیا جو ہے نا راستہ وہ دیکھ رہی ہے کہ اس سارے حالات سے بچنے کا، نکلنے کا ایک آئینی راستہ ہونا چاہیے،
اور آئینی راستہ صرف فیئر فری اور شفاف عام انتخابات. وہ اپنی جگلری کر رہے ہیں. ابھی تک تو کوئی خاص چیز ہمیں نظر نہیں آئی اسحاق ڈار صاحب کی. آپ جا کے منت سماجت کر رہے ہیں, دیکھیں وہ اپنی منت کروانے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. ڈالر کو اوپر چلا گیا ہے. اس کا جو اس پہ آپ بتائیے گا کہ پی ٹی ایم کی کیا صورت ہے, دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو الیکشنز کے جو رزلٹس ہیں وہ لانگ مارچ پر اثر انداز ہوتے ہیں, تو پی ٹی آئی شکست کھا جاتی ہے الیکشنز میں, تو تب کیا صورتحال ہوگی؟ اگر پی ٹی آئی سیٹوں کو جیت جاتی ہے تو پھر کیا صورتحال؟ بھائی میں نے پہلے اپنی بات میں یہ رکھی ہے, پریس کانفرنس میں یہ بات, کہ ہم کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں ساری سیٹوں پہ, کراچی سمیت پشاور سمیت. جو ہم نے سرویز سارے کروائے ہیں اور گیلپ نے اور باقی اداروں نے سرویز کروائے ہیں, ہر سیٹ پہ مارجن کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی آگے ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دی. ایک دفعہ پہلے ملتوی کروائے, آج سے مہینہ پہلے, جب یہ 12 تاریخ کو 12 ستمبر کو الیکشن شاید ہونے جا رہا تھا. اس کے بعد دوبارہ آج سے ایک ہفتہ پہلے یہ اپلائی کیا کہ ان کو ملتوی کر دیا جائے, جس سے یہ خائف تھے, کیونکہ تمام سروے یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بڑے واضح مارجن کے ساتھ یہ الیکشن جو ہے نا وہ جیتنے جا رہی ہے. جب آپ کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں تو کیا اس کے بعد آپ پولیٹیکل طور پہ سمجھتے ہیں کہ پھر لانگ مارچ کی نوبت آئے گی, یا اخلاقی طور پہ حکومت خود ہی چلی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ پوری قوم تو یہی سمجھ رہی ہے کہ یہ جو ضمنی انتخاب ہوئے تھے پچھلے 2 ماہ پہلے, اس کے اندر بھی جو نتیجہ نکلا تھا وہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا. لیکن کل کا انتخاب اگر پی ٹی آئی کی فیور میں واضح اکثریت سے ہوتا ہے تو پھر کوئی جواز باقی نہیں رہے گا. پھر یہ لانگ مارچ میں ڈبل شدت پیدا ہوگی, پہلے سے زیادہ لوگ موٹیویٹڈ ہوں گے, اور پہلے سے زیادہ ہر طبقے کا یہ مطالبہ ہوگا. پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ کس طرح سے یہ نظام حکومت کو چلایا جا رہا ہے. بہت شکریہ جی.